الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پی ٹی وی نیوز سے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جب ہم کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے ایک حرف کے بدلے میں ہمیں 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اگر کسی شخص نے الف لام میم کہا، یہ ایک حرف نہیں ہے، الف ہے، لام ہے، میم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، آپ نے صراحتاً یہ فرمایا کہ جس نے الف لام میم بھی کہا اس نے 3 حروف کی تلاوت کی، اس کے بدلے میں ملائکہ سے کہا جاتا ہے کہ 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں۔ ناظرین، اسی طرح سے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اس کی رکعت اور خشیت کے مطابق، رجوع اللہ کے مطابق ملائکہ کو اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے نے بڑی خشیت کے ساتھ، بڑی رکعت کے ساتھ، بڑی گڑ گڑا کے نماز پڑھی ہے، اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں۔ ناظرین کرام، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس کے 1 روپے کے بدلے میں، 1 دینار کے بدلے میں، 1 درہم کے بدلے میں اللہ رب العزت ملائکہ کو حکم کرتے ہیں کہ اس 1 روپے کے بدلے میں 7 نیکیاں، کہانی 7 نہیں 70 نیکیاں، پھر کہانی 70 نہیں 700 نیکیاں لکھ دی جائیں۔ ناظرین کرام، کتنی بڑی بشارت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اور اللہ رب العزت بھی کتنی اپنی شان کریمی کے ساتھ وافر مقدار میں اس کا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام، اگر کوئی حج کرتا ہے تو اللہ رب العزت ملائکہ سے کہتے ہیں کہ میرے اس بندے نے کتنی دور سے آ کر میرے گھر کا طواف کیا ہے، اس 7 چکروں کے بدلے میں اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں۔ لیکن ناظرین کرام، جب باری آتی ہے روزے کی تو اب اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ملائکہ کو نہیں کہتے کہ اس کا اتنا اجر و ثواب لکھ دیا جائے، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اب میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا، ملائکہ سے نہیں کہا جاتا۔ ناظرین کرام، کیا اس میں حکمت ہے؟ یہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کہ اللہ رب العزت نے روزے کے بارے میں ہی یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں ہی عطا کروں گا۔ ناظرین کرام، اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں جو فاضل شخصیات تشریف رکھتی ہیں، میں ان کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ عبد المصطفیٰ چشتی۔ ناظرین کرام، جناب علامہ عبد المصطفیٰ چشتی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ مفتی محمد طارق سراجوی۔ ناظرین کرام، میں علامہ عبد المصطفیٰ چشتی سے پروگرام کا اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ علامہ صاحب، جیسے میں نے عرض کیا ہے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہ اللہ رب العزت نے صرف روزے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں عطا کروں گا۔ علامہ صاحب، میرا ایک سوال ہے، میری ایک الجھن ہے، اور میرے ناظرین کی رہنمائی کے لیے آپ ارشاد فرمائیں، اللہ رب العزت نے نماز کے بارے میں کیوں نہیں کہا کہ الصلاۃ لی وانا اجزی بہ؟ زکوٰۃ کے بارے میں کیوں نہیں کہا کہ الزکوٰۃ لی وانا اجزی بہ؟ حج کے بارے میں کیوں نہیں کہا کہ الحج لی وانا اجزی بہ؟ حالانکہ وہ بھی کتنی سعادت والی، فضیلت والی عبادات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے کے لیے اس کی جو انعام ہے، اجر ہے، وہ رب کائنات خود اس لیے عطا کر رہا ہے کہ بندے کو رب تعالیٰ نے بے پناہ بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنے انعامات ہیں، اتنے نعمتیں ہیں، مگر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت کی ان انعامات کو سامنے رکھ کے بھی وہ اللہ کا بندہ روزے میں ہوتا ہے، بھوک رکھتا ہے، نعمتیں پڑی ہوتی ہیں مگر وہ کھاتا نہیں ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اپنے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ملا ہوا مال ہے اس میں سے آگے دیتا ہے، اتنی نیکیاں کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، نماز تراویح میں ہوتا ہے، پھر اعتکاف ہے، پھر لیلۃ القدر ہے، پھر قرآن مجید کا نزول ہے، اس میں جو ہے رب کائنات کی پاک کلام کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کا مطلب اور مقصد یہی نکلتا ہے کہ رب تعالیٰ کو منانے کے لیے، رب تعالیٰ کو جو ہے وہ اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے جب بندہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو سامنے رکھ کے بھی اپنے نفس کے اوپر پابندی لگا لیتا ہے تو اللہ پاک اتنا خوش ہوتا ہے
کہ اس بندے نے میری نعمتیں سامنے پڑی ہیں مگر اس نے اپنے نفس کے اوپر روزے کی حالت رکھی ہے، اپنے اوپر پابندی رکھی ہے کہ میں نے ان چیزوں کو نہیں لینا، اس لیے دی تو رب تعالیٰ کی ہے مگر میرا امتحان ہے کہ میں نے رمضان کے روزے کے اندر ان چیزوں کو پرہیز کرنا ہے، نہیں کھانا، بھوکا رہنا ہے تاکہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں۔ اب آپ دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں افطاری کا ایک لمحہ بلکہ وقت بھی ہو جائے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں یا ٹائم ہو گیا کہ نہیں ہوا، کچھ رہ تو نہیں گیا منٹ، اس لیے کہ رب تعالیٰ کا جو دیا ہوا وقت ہے، جو ان کی طرف سے پیغام ہے کہ اتنے وقت کے لیے ہم نے یہ اس عبادت کو پورا کرنا ہے تو وہ ٹائم پورا ہو جائے۔ وہ نعمتیں تو رب تعالیٰ کی پڑی ہیں، پہلے بھی کھا سکتے ہیں، ایک منٹ بعد میں بھی، مگر رب تعالیٰ کو منانا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عبادت کو مقبول کرنا اور اپنے آپ کو پیش کرنا، یہی حقیقی عبادت ہے جس کے لیے رب کائنات خود صلہ عطا فرماتا ہے، خود انعام دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا پارہ ہے کلام اللہ کا، اور ارشاد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ میرے راستے میں اپنی محبوب ترین چیز میں سے خرچ نہ کرو۔ کتنا بڑا اعلان ہے اور کتنی بڑی توجہ دلائی ہے کہ نیکی کا کمال چاہتے ہو تو میرے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ لیکن مفتی صاحب، اتنی بڑی بشارت کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ الانفاق لی وانا اجزی بہ، روزے کے بارے میں ہی کیوں کہا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے بندے پر۔ جی، ایک ہوتا ہے طاعت الہی، صحیح، جیسے نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ طاعت الہی ہے، صحیح، لیکن روزے کی جو عبادت ہے یہ عشق الہی ہے۔ آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل میں یہاں اللہ رب العزت اپنے بندوں کا عشق دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتا ہے عشق۔ یہاں عشق کی معراج ہے، بندہ اپنے رب سے اس قدر عشق کرتا ہے کہ ہر چیز باقی عبادات میں، جیسے ابھی قبلہ چشتی صاحب فرما رہے تھے کہ انسان ساری عبادات کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے اور خیرات بھی کرتا ہے، لیکن وہاں یہ عمل سامنے ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی کسی کے سامنے ہے، لیکن یہ عمل پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عمل کو ریا سے بھی پاک رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ عمل فقط بندہ میری رضا کے لیے کرتا ہے، اپنے اوپر حلال چیزوں کو بھی حرام کر لیتا ہے، روک لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہوا ہے، حالانکہ وہ تنہائی میں ہوتا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوتا، لیکن وہ رب کا عشق جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا کہ مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو ہر چیز سے روک رہا ہوں، کھانے سے بھی روک رہا ہے، پینے سے بھی روک رہا ہے، حتیٰ کہ ہر لغویات سے روک رہا ہے، اور جو فضول چیزیں ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ انسان اپنے کانوں کو روکتا ہے، اپنی زبان کو روکتا ہے، اپنے ہاتھوں کو روکتا ہے، یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ عشق الہی ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے اب رب کے عشق میں آ گیا ہوں تو ان چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو کاٹ کر وہ الگ تھلگ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں، اس بندے نے میرے لیے، میری رضا کے لیے، میری محبت کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر صرف میری محبت پانے کے لیے یہ روزہ رکھا ہے، اب اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ مثال ایک بڑی خوبصورت ہے ڈاکٹر صاحب، حضرت سلطان محمود غزنوی وہ جا رہے تھے ایک پروگرام پہ، یعنی کسی بار نکلنا چاہا انہوں نے، اور سوچا کہ میں اپنے لوگوں کو ذرا چیک تو کروں۔ آپ نے کچھ موتی اس طرح پھینک دیے، موتی پھینکنے کے بعد فرمایا جس نے جتنے اٹھانے ہیں وہ اٹھا لیں۔ آپ تھوڑی دیر آگے چلے گئے اور پیچھے دیکھا تو ایاز آپ کے ساتھ پیچھے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ایاز، کیا تجھے موتی نہیں چاہیے تھے؟ تو نے موتی نہیں اٹھائے؟ ایاز کہنے لگے جن کو موتی چاہیے تھے انہوں نے موتی اٹھائے، مجھے موتیوں والا چاہیے تھا، اس لیے میں موتیوں والے کے پیچھے آ گیا ہوں۔ تو روزہ یہ ایسی عبادت ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے باقی تو ساری چیزیں ہر عبادت میں، چاہے وہ نماز پڑھے جنت ملتی ہے،
चाहे वो हज करे तब भी जन्नत मिलती है, चाहे वो खैरात करता है तब भी जन्नत मिलती है, चाहे वो ज़कात देता है तब भी जन्नत मिलती है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है, इससे जन्नत वाला मिलता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी अगर मैं मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से दूं, वो वाली बात डॉक्टर साहब मैं अपने नाजरीन को वो याद दिलाना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत रबिया से फरमाते हैं, सल रबिया, जब वो वुजू करवाते थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत जोश में आती है, आप फरमाते हैं रबिया मांग क्या मांगते हो? अच्छा। तो हजरत रबिया कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या मांगूं? आपने फरमाया मांगो तो सही, जो मांगोगे वही मिलेगा। हजरत रबिया क्या मांगते हैं? कहते हैं मराफकाता का फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं रबिया और कुछ मांग, और कुछ मांग। तो हजरत रबिया कहते हैं या रसूल अल्लाह आपको मांग लिया तो सब कुछ मिल गया है। तो मतलब यही है कि जब इंसान रोजा रखता है उसकी मंशा ये होती है, उसका मकसद ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत मिले, अल्लाह की रजा मिले। जब रब की रजा के लिए ये अमल होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बि, रोजा मेरे लिए है और बड़ी जज़ा में। बात कही मुफ्ती साहब कि बाकी इबादत में हम उनको मोहब्बत से तशबीह दे सकते हैं, लेकिन रोजे को इश्क से सुभान अल्लाह, ये इश्क के मुताबिक। और इश्क में यही होता है कि जिससे इश्क किया जाता है उसकी हर अदा को उसी तरह से माना जाता है, कबूल किया जाता है, इत्तिबा की जाती है, इताअत की जाती है। बहुत खूबसूरत आपने बातें की। नाज़रीन किराम, मैं भी इसकी तारीफ करूंगा मुफ्ती साहब की कि वाक़अतन सिर्फ रोजा एक ऐसी इबादत है कि जिसमें कोई हरकत व सकनात नहीं है। जब नमाज पढ़ते हैं तो दिल में ख्वाहिश कहीं ना कहीं, हम इंसान हैं, खता का पुतला है, आ जाती है कि मैं कितनी भी रिक्कत से नमाज पढ़ूं, चलें लोग भी देखकर कहेंगे कि अच्छा अमल कर रहा है, बड़ा नेक आदमी है मेरी उस नमाज को देखकर। अगर मैं सदका खैरात करता हूं तो एक हाथ से दूंगा, दूसरे हाथ से जब दूसरा हाथ उसको लेगा, चलें कम से कम वो तो मेरा ममनून रहेगा ना कि मैंने उसकी मदद की थी। हज करते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि आकर बताएं लोगों को मैंने हज किया है। लेकिन रोजा वाहिद एक ऐसी इबादत है जिसमें ना क़याम है, न रुकू है, न सुजूद है, न कोई हरकत व सकनात हैं, न तवाफ है, न इसमें माल किसी को देना है, बल्कि इश्क इलाही में भूखा रहना है। और वो भूख भी ऐसी है कि जब तक मैं किसी को बताऊंगा नहीं कोई जान नहीं सकेगा, किसी के पास पैमाना ही नहीं है। रमजान के रोजे में तो हम सब एक दूसरे से तवक्को रखते हैं कि मैं भी रोजे से हूं और आप भी रोजे से हैं, लेकिन अलावा रमजान अगर कोई रोजा रखे, दुनिया में कौन जान सकता है जब तक वो खुद ना बताए कि मैं रोजे से हूं। इसलिए अल्लाह ने कहा है कि रोजा इसने मेरे लिए रखा था, पूरी दुनिया को नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। मैं अल्लामा अब्दुल मुस्तफा चिश्ती साहब की तरफ बढ़ता हूं। अल्लामा साहब, क्या बात है, आपकी बातें हमारे लिए एक चिराग हैं, रोशनी है। ये फरमाएं कि रोजे के बारे में तो अल्लाह ने कह दिया कि ये मेरे लिए है, मैं ही इसकी सजा दूंगा। इस रमजान के महीने में अगर हम कोई और साले अमल करते हैं उसका सवाब किस हद तक चला जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमारे लिए? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के महीने में जब बंदा नेकी करता है तो जिस तरह नमाज 70 गुना उसका सवाब अजर मिलता है, इसी तरह नेकी जो की जाती है, जो अल्लाह की राह में खर्च किया जाता है या जिस पर इबादत की जाती है, उसका भी 70 गुना जो है उसका इनाम रब्बे कायनात अता फरमाते हैं। और आसमान के पहले आसमान के ऊपर उसके लिए नेमतें और इनामात करामात जो है वो रब्बे करीम की तरफ से नाज़िल होना शुरू हो जाते हैं। जो बंदा अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है, इधर बंदे का झुकना होता है, उधर रब्बे करीम का लब्बैक या अब्दी कहना होता है। क्या बंदे बता तू मांगता क्या है, तू चाहता क्या है, तुझे क्या चाहिए। बंदा हाथ बढ़ाता है, रब्बे करीम जो है वो जबड़ने को तैयार है। बंदा पांव उठाता है, रब्बे करीम बात के आने को तैयार है। ऐ बंदे तू मेरी बारगाह में आ गया है, तू मेरी तरफ आ गया है, बता तुझे क्या चाहिए, क्या नेमत चाहिए। मगर ये होता कब है? जब हम अल्लाह को मना लेते हैं। मुझे एक बनी इसराइल के एक शख्स की याद आ गई। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स था और वो बुत परस्त था, और वो अपने बुत को सामने बिठाकर, आपने कहा ना कि अल्लाह इंतजार करता है तो कोई मेरी तरफ आए, मैं उसकी तरफ लपकूं, उसको जवाब दूं। एक शख्स था जो बुत परस्त था, वो अपने बुत को सामने बिठाकर
40 برس تک یا سنم یا سنم یا سنم پکارتا رہا، اللہ اور ایک دن زبان لڑک گئی، اور زبان لڑکی تو یا سنم کی بجائے یا سمد ناظرین کرام منہ سے نکل گیا، فوراً کانوں کی سماعتوں سے آواز ٹکرائی، بتا میرے بندے کیا چاہتا ہے۔ وہ شخص سر پٹک کے تھک گیا کہ میں نے 40 برس اس کو پکارا ہے، اس نے آج تک مجھے آواز نہیں دی، آج میری زبان سے لڑک کے سنم کی بجائے سمد نکل گیا، تو فوراً جواب آیا، بتا میرے بندے کیا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے پھر اس کو جواب دیا، اس کی کانوں کی سماعتوں سے پھر آواز ٹکرائی کہ اے میرے بندے، اگر میں تجھے آج جواب نہ دیتا تو پھر سنم اور سمد میں فرق کیا رہتا؟ سنم اور سمد میں فرق یہی ہے، سنم سنتا نہیں ہے، میں سنتا ہوں، سنم جواب نہیں دیتا، میں جواب دیتا ہوں، تم مجھے پکارو تو صحیح۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے مفتی صاحب، بڑا خوبصورت منظر ہے، اور علم و نور کی روشنیاں آپ کی زبان سے بکھر رہی ہیں۔ ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ اگر چلیں مسلمان کے لیے تو یہ سارے اعلانات ہیں، یہ ساری بشارتیں ہیں کہ وہ کوئی نیکی کرے گا 70 گنا 700 گنا بے تحاشا، مسلمان روزہ رکھے گا، میرے عشق میں تو الصوم لی وانا اجزی بہی کا پھریرا بلند کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی غیر مسلم اس مہینے میں کوئی نیکی کرتا ہے، کیا اس کا ثواب بھی بے تحاشا ہے؟ یہ بہت ہی بہترین سوال ہے۔ جی جی، اصل میں اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں جو فرماتا ہے نا روزے کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ساتھ ہی فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، سبحان اللہ، اس سے پہلے بھی لوگوں نے روزے رکھے، لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم روزے بھی رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بالکل ٹھیک۔ اصل میں کوئی بھی شخص احترام رمضان ہے، اللہ کے حکم کا احترام ہے، کوئی بھی کسی حالت میں بھی اللہ کی، جیسے آپ نے مثال دی بڑی خوبصورت ہے، اب اس کی زبان لڑکھڑائی یا سمد نکلا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، فرشتوں نے کہا کہ یا رب العالمین ایک مرتبہ اس نے پکارا تو یا عبدی کہہ دیا، اللہ رب العزت نے فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پتھر ہے، وہ صنم ہے، میں رب ہوں۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت تو تمام جہان والوں کا خالق ہے، رب العالمین ہے، تمام جہان والوں کا رب ہے، تمام انسانیت کا رب ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم میری طرف آؤ تو صحیح، دیکھو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، مطلب یہی ہے کہ جب تم ادب اور احترام کرو گے، کوئی بھی نیکی کرو گے، نیکی کس لیے انسان کرے گا؟ اس کے دل میں یہ چیز پیدا ہوگی نا کہ یار رمضان شریف ہے، اس کی کوئی برکات ملیں گی، اس سے کوئی مجھے فوائد ملیں گے، کوئی ثواب ملے گا۔ کسی حالت میں بھی، وہ حالت کفر میں بھی کہتا ہے کہ میرا بھگوان مجھ سے راضی ہوگا، وہ اس نیت سے نیکی کرے گا، اس نیت سے وہ کوئی عمل کرے گا، لیکن وہ احترام رمضان ہے۔ رمضان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے رمضان یہ میرا مہینہ ہے، تو جب اللہ کے مہینے کا کوئی احترام کرے گا، رب احترام کرنے کی وجہ سے اسے دولت ایمان عطا فرمائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دولت ایمان اسے نصیب ہو جائے گی۔ اس طرح بے شمار مثالیں موجود ہیں، کسی نے قرآن پاک کا احترام کیا، کسی نے رمضان کا احترام کیا۔ ایک مثال موجود ہے، ایک شخص اس کا بچہ تھا، غیر مسلم تھا، وہ بازار میں گیا تو کچھ کھانے پینے کی چیزیں کھانا شروع کر دی، تو اس کے والد نے اس بچے کو ڈانٹا، حتیٰ کہ تھپڑ تک رسید کر دیا، کہا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ مسلمان اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، مسلمان اس مہینے کا احترام کرتے ہیں، اور تم بیچ بازار چیزیں کھانا شروع کر دی۔ اس نے صرف روکا اپنے بیٹے کو، حالانکہ ان کے اوپر روزہ تھا نہیں، روزہ فرض بھی نہیں تھا، وہ مانتے بھی نہیں تھے، لیکن احترام رمضان کی وجہ سے جب رات ہوتی ہے تو کایا پلٹ جاتی ہے، اللہ کی رحمت قبول فرما لیتی ہے، اللہ رب العزت انہیں ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے کہ اے بندے تو نے میرے احترام میں میرے رمضان کا اکرام کیا ہے، اب تو اس طرح نہیں رہے گا کہ تو جہنم کی آگ میں جلتا رہے، نہیں، اللہ رب العزت نے تجھے جہنم کی آگ سے نجات دے کر جنت کا مسافر بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، احترام رمضان ہے، احترام قرآن ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ رمضان ہے اور قرآن ہے، یہ اپنے بندے کی شفاعت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، آخری لمحات ہیں پروگرام کے، کیا پیغام دیں گے؟ جن کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، صاحب ثروت ہے، ان سے یہی گزارش ہے کہ یہ آنے والی عید کی خوشیوں میں سب کو شامل کریں، سب کی مدد کریں، سب کو جو ہے
اپنے زکوٰۃ میں سے، صدقات میں سے، یا ویسے تحفتاً گفٹ دیں جو غربا ہے، یتیم ہے، مسکین ہے۔ کیا پیغام ارشاد فرمائیں؟ میں اپنے سامعین اور ناظرین کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت پورا مہینہ دے کر فرما رہا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، کیونکہ رب نے فرمایا کہ متقین کے لیے جنت ہے، اعدت للمتقین ان اللہ یحب المتقین۔ رب فرماتا ہے متقین کے لیے جنت ہے، فرماتا ہے میں متقین کے ساتھ محبت فرماتا ہوں، پھر فرماتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، میں متقین کے ساتھ ہوتا ہوں۔ روزے کا مقصد متقی بنانا ہے۔ ہم سارے اگر روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں تقوی عطا فرما دیتا ہے، اللہ اپنا خوف عطا فرما دیتا ہے۔ پورا رمضان ہمارے لیے پریکٹس ہے، یہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں، ایک دن نہیں 30 دن یا 29 دن اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اس لیے کہ اے بندے تو میرا خوف ایک مرتبہ لے تو آ۔ اور حدیث پاک کے آخری جملے کو ٹچ دے رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ بھی پایا پھر بھی اپنی بخشش نہ کرا سکا تو وہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو۔ تو رمضان المبارک کے یہ مہینہ ہمیں ملا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ جناب مفتی طارق سراجی صاحب، آپ کا اور آپ کی آمد کا اور آپ کی خوبصورت گفتگو کا، جناب علامہ عبد المصطفیٰ چشتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، ہمارے ناظرین نے بہت رہنمائی آپ سے حاصل کی۔ ناظرین کرام، آخر میں اتنا عرض کروں گا، عبادت سے کوئی اللہ کا اجر و ثواب چاہتا ہے، کوئی مفتی طارق سراجی صاحب کے بقول اس کا عشق چاہتا ہے، اور ناظرین کرام کوئی کسی اور رنگ سے اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آخری وقت ہے، بستر پر پڑے ہیں، موت کا وقت قریب ہے، نظر کا عالم ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ کسی نے پوچھا معاذ تم تو جلیل القدر صحابی ہو، تم کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر مقرر کیا تھا، بڑا اعتماد کیا تھا، بڑی محبت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ موت بستر پہ آ رہی ہے، کاش رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا، کاش گرمی کا موسم ہوتا اور میں روزے دار ہوتا اور اسی حالت میں میری موت آتی تو میں یوم الحشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا اور حوض کوثر سے ان کے دیے ہوئے جام سے روزہ افطار کرتا۔ کاش یہ میری حسرت پوری ہو جاتی، آج رو رہا ہوں کہ موت بستر پہ آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے صحابہ کرام، آپ سے محبت کرنے والے صحابہ کرام، ان کی ادائیں دیکھیے کیا ہوتی ہیں۔ اور آج اگر ہم غور کریں تو ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کو گزارتے ہیں سو کر، اس کو گزارتے ہیں کسی ایسی ایکٹیویٹی میں جہاں نماز کا بھی اہتمام نہیں ہوتا، اس کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، روزے کا ثواب اس طرح سے نہیں ملتا۔ روزے کا ثواب اور الصوم لی وانا اجزی بہ تب ہوگا جب اس میں نبی کریم کا عشق بھی ہوگا، ان سے محبت بھی ہوگی، تب یہ روزہ اپنے اثر دکھائے گا اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار انعامات کا اعلان ہوگا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ ناظرین کرام، انہی الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔